ہمارے معزز گرامی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دریائے نیل کے کنارے پہ کپڑے دھو رہے تھے۔ دیکھا کہ ایک کچھوا آیا اور دریا کے کنارے لگ گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ کچھوا دریائے نیل کے ساحل پر کیوں آیا ہے۔ دیکھا کہ ایک بچھو جنگل سے تیزی سے آ رہا ہے، بہت بڑا کالا بچھو، اور وہ کچھوے کے پیٹ پر بیٹھ گیا اور پھر وہ کچھوا واپس چلنے لگا۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے کپڑا دھونا چھوڑ دیا، سوچا کہ عالم الغیب سے کوئی عظیم شان واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ آبی کشتی پر بیٹھ کر اسی کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ کچھوے صاحب جا رہے ہیں اور بچھو صاحب اس کے پیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھوے کا کنارے پہنچا اور عین اس وقت بچھو کا اس پر سوار ہونے لیے پہنچ جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو رہی ہے۔ جیسے شاعر کہتا ہے، حسن کا انتظار ہوتا ہے، عشق کا یوں ہی نام ہوتا ہے۔ سننے اے دوست جب ایام بلے آتے ہیں، گات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں۔ آپ جناب دریائے نیل کے اس ساحل پر کچھوا لگ گیا اور بچھو صاحب بھی پہنچ گئے۔ دیکھا کہ ایک کالا سانپ اس رئیس زادہ کو ڈسنے کے لیے آ رہا ہے، جو شراب پی کر بیہوش لٹا ہوا تھا۔ تقریباً 1 گز کا فاصلہ رہ گیا تھا کہ اتنے میں بچھو کو کھود کر اس کے فن میں اپنا ڈنس مارا، جس سے سانپ وہی ڈیر ہو گیا۔ سانپ مرا پڑا ہوا ہے، بچھو اپنے کچھوے پر تھوڑا آرام کر رہا ہے، کیونکہ بڑی محنت سے اس نے ٹنگ مارا، بہت دوری سے آیا تھا۔ جب ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جوان کو اٹھایا، اس کا نشہ ختم ہو چکا تھا۔ آنکھ کھولی تو دیکھا حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ کھڑے ہیں۔ کہا کہ حضرت آپ اتنے بڑے ولی اللہ ہے، مصر کی اکابر اولیاء میں سے ہے، آپ یہاں کہاں آ گئے مجھے جیسے بدکار اور شرابی کے پاس؟ فرمایا صاحب زادے، تم شراب پی کر مست اور بے ہوشی کی حالت میں پڑے ہوئے تھے، لیکن تمہاری جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب سے کتنے اسباب پیدا کیا۔ ذرا اس کی رحمت کو سن کہ کیا بات ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ سانپ جو مرا ہوا ہے، تجھے ڈسنے کے لیے 1 گز کے فاصلے تک آ چکا تھا۔ یہ بچھو دریائے نیل کے اس پار سے آیا ہے، اور کچھوے کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنی پیٹ لگا کر اس کے لیے کشتی بنا۔ اتنی دور سے یہ بچھو آیا تیرے دشمن کے مقابلے کے لیے، اور تیرے سانپ کو مار دیا ہے، اور تیرے جان اللہ نے بچا لی۔ تو اللہ سے بے خبر ہے، مگر اللہ تعالیٰ تجھ سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ سب منظر دیکھ کر اس نے اسی وقت توبہ کر لی کہ آئندہ میں ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک اپنا دوست بنا لیا، ایک اولیاء اللہ میں سے خوشمار کر